بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکریٹ آف ملینئر مائنڈ بک کی مدد سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی امیر انسان بن پاؤ گے یا نہیں۔ مائک ٹائسن کو تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی میں ناکامی آتی ہے اور ناکامی کے بعد وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اسی طرح مائک ٹائسن کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں ناکامی اور کامیابی ایک دم ساتھ ساتھ رہی۔ یہ مڈل کلاس فیملی کا لڑکا تھا جو کہ باکسنگ کی دنیا پہ راج کرنے لگا۔ اس پر ایک ایسا وقت آیا جب اس نے $700 ملین تک کما لیے اور پھر ان پیسوں کو سنبھال نہ سکا، اور آنے والے کچھ ہی سالوں میں وہ $700 ملین میں سے صرف اس کے پاس $3 ملین رہ گئے تھے۔ اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے، اس کی زندگی میں ایک دفعہ ایسا موڑ آیا جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر $1 بلین یعنی کہ 176 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا تھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا قرضہ بھی اتار لیا اور ان کی نیٹ ورتھ $10 بلین تک پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں سٹوریز میں ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور مائک ٹائسن کے مائنڈ میں موجود منی بلو پرنٹ کا۔ منی بلو پرنٹ کی مدد سے ہی امیر لوگ امیر رہ پاتے ہیں اور غریب لوگ غریب رہ پاتے ہیں۔ لیکن دوستو، منی بلو پرنٹ ہے کیا؟ آپ کے مائنڈ میں موجود منی بلو پرنٹ پیسوں کی وہ مقدار ہے جو آپ کو ہر صورت میں چاہیے ہی چاہیے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہ مقدار 20، 30، 40، 50، 60، 70 ہزار روپے تک ہوگی، اس کے درمیان ہی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ اس مقدار کو ہی منی بلو پرنٹ کہتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ کے اندر جتنے پیسوں کا منی بلو پرنٹ ہے، آپ کی منتھلی انکم اسی منی بلو پرنٹ کے آس پاس ہی رہے گی۔ کبھی کبھار اس سے کم ہو جائے گی، کبھی کبھار اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر کسی منتھ آپ زیادہ پیسہ کما لو گے تو آنے والے منتھ میں آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اگر کسی منتھ آپ زیادہ پیسے کما لو گے تو آپ کا منی بلو پرنٹ اگر 50,000 کا ہے اور کسی منتھ آپ نے 60,000 روپے کما لیا تو آنے والے منتھ میں آپ دوبارہ وہی 40,000 روپے پر واپس آ جاؤ گے اور آپ کا حساب برابر ہو جائے گا۔ اگر آپ کی آمدنی 50,000 روپے ہے تو آپ کے مائنڈ میں منی بلو پرنٹ بھی 50,000 کا ہے، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ 70 یا 80,000 روپے کما سکتے ہیں اور کم سے کم 30 سے 40,000 تک جا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں منی بلو پرنٹ 10 کروڑ روپے کا ہے، یعنی کہ اگر آپ 10 کروڑ سے نیچے آتے ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی آمدن 7-8 کروڑ روپیہ ماہانہ رہے گی اور زیادہ سے زیادہ 12-13 کروڑ روپیہ ماہانہ کما سکو گے۔ باہر والی زندگی میں آپ جتنے پیسے کماتے ہو اس کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہے، اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، اور نہ ہی اس چیز سے ہے کہ آپ نے کاروبار کی ریلیٹڈ کتنی ساری ڈگریز کی ہیں۔ آپ کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں امیر ہوگے یا نہیں ہوگے۔ آپ نے ابھی اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ کتنی مقدار ہے جو کم از کم مجھے ایک ماہ میں چاہیے ہی چاہیے۔ آپ جتنی بھی مقدار کہو گے، ساری زندگی آپ کی آمدن اتنی ہی رہے گی۔ اسی لیے باہر نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنا منی بلو پرنٹ چینج کرنا ہے، تب ہی آپ امیر بن پاؤ گے۔ نیا کاروبار کر کے، ملک سے باہر جا کے یا لاٹری لگنے پر آپ امیر نہیں ہو سکتے۔ صرف منی بلو پرنٹ چینج کرنے پر ہی آپ امیر ہو سکتے ہو۔ دوستو، اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ کتنے امیر ہوگے اور آپ کو منی بلو پرنٹ کی بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کے مائنڈ میں کویسچن آ رہا ہوگا، وہ یہ کہ اپنے منی بلو پرنٹ کو بڑھائیں کیسے، اپنے منی بلو پرنٹ کو زیادہ کیسے کریں۔
دوستو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا منی بلو پرنٹ اس وقت کتنا ہے۔ اگر آپ کا منی بلو پرنٹ 20,000 روپے کا ہے، 70,000 روپے پر ہے یا 1,00,000 پر ہے، جہاں پر بھی ہے آپ اس سے تھوڑا آگے لے جائیں۔ اگر 20,000 ہے تو آپ اپنے آپ سے روزانہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں 40,000 سے کم پر گزارا نہیں کر سکتا، مجھے کم از کم 40,000 روپے چاہیے ہی چاہیے، اتنے سے کم میں تو میرا کچھ نہیں ہوگا۔ اور مائنڈ کے اندر سارا دن 40,000 روپے کو گھماتے رہیں، اس 40,000 روپے کے بارے میں سوچتے رہیں اور اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ کم از کم 40,000 روپے ہی ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ آپ کس طرح کچھ ہی مہینوں کے اندر 40,000 روپے تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر آپ کا منی بلو پرنٹ 70,000 روپے کا ہے تو پھر آپ اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ 1,00,000 روپے سے کم تو کچھ نہیں ہو سکتا میرا۔ 1,00,000 روپے کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے 1,00,000 روپے دے دے۔ آنے والے کچھ ہی مہینوں کے اندر آپ 1,00,000 روپے تک پہنچ جاؤ گے۔ جب آپ 1,00,000 تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد اس مقدار کو تھوڑا زیادہ کر لیں، پھر آپ اپنے آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ 1,50,000 سے کم تو میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ اپنی اماؤنٹ کو بڑھاتے جائیں۔ جیسے ہی آپ بڑی اماؤنٹ پر جانا شروع ہوں گے تو آپ کے پیسے بہت جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 20,000 سے 2,00,000 روپے تک جانا مشکل ہے اور 2,00,000 سے 20,00,000 روپے تک جانا آسان ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا اور آپ بہت ساری چیزیں سیکھ چکی ہوں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اپنے مائنڈ میں بہت بڑی اماؤنٹ کو سیٹ نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہوں اور آپ کے لیے مہینے کے 10,000 روپے بھی بہت ہوں، اسی لیے اس اماؤنٹ کو سلیکٹ کریں جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ میں حاصل کر لوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ مہینے کے 10,000 بھی نہیں کما رہے اور آپ اپنے ذہن میں کہہ رہے ہوں کہ 40,00,000 روپے سے تو کم میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ دوستو کیا بس یہی کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس بک کے اندر بہت ساری ویلتھ فائلز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے۔ سب سے پہلی ویلتھ فائل ہے آپ کو ذمہ داری لینا پڑے گی۔ ہر ایک چیز آپ کو خود کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہو تو پھر آپ امیر بھی نہیں بن سکتے۔ ذمہ داری لینے سے کیا مراد ہے؟ ذمہ داری لینے سے مراد ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو خود کنٹرول کرنا، جو بھی آپ کے حالات ہیں، جن بھی لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان چیزوں کو خود کنٹرول کرنا۔ جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں پر اپنی توجہ بالکل بھی نہیں دینا۔ ان چیزوں کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچنا بھی نہیں ہے، صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کو آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ ان چیزوں پر آپ نے فوکس ہی نہیں کرنا جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کو امیر بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے اسی طرح سب سے پہلے آپ کو ایک ذمہ داری، ایک ریسپانسبلٹی لینا پڑے گی۔ دوسری ویلتھ فائل ہے امیر لوگ پیسے کا کھیل امیر بننے کے لیے کھیلتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ پیسے کا کھیل سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ امیر لوگ زیادہ پیسہ اس لیے نہیں کماتے کہ انہوں نے ان پیسوں کو خرچ کرنا ہے یا انہوں نے اس پیسے سے بہت بڑی کاریں لینی ہیں یا انہوں نے اس پیسے سے کہیں عیاشی مارنی ہے، ان پیسوں کو کہیں اڑانا ہے، یا وہ اپنے بچوں کے فیوچر کو سکیور کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں۔ بلکہ امیر لوگ اور زیادہ پیسے کمانے کے لیے پیسے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ وہ پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ زیادہ بنانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ ان پیسوں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان پیسوں سے بڑی کار لے سکتے ہیں، ہوائی جہاز لے سکتے ہیں یا کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسری طرف مڈل کلاس لوگ، آپ یعنی کہ آپ اور میرے جیسے لوگ پیسہ اس لیے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کمفرٹیبل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ گورنمنٹ جابز کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔
اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو یا پھر لوور مڈل کلاس فیملی سے ہو تو آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پیسہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کمانا ہے، عیاشی مارنے کے لیے یا پھر خرچ کرنے کے لیے نہیں کمانا۔ بس اس کا پیسہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، ایسا نہیں کہ مجھے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، گاڑی لینی ہے، موبائل لینا ہے یا کچھ اور۔ بس زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو آپ کو میں کس ٹاپک پہ بنا کے دوں، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔